الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون. وقال عز وجل قد افلح من تزکى. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. صدق اللہ مولانا علی العظیم. قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، ہماری عفت مآب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، استقبال رمضان کے تعلق سے یہ محفل آراستہ کی گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر یوٹیوب موجود ہو، وہاں پر اب کسی عنوان پہ گفتگو کرنا بڑا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ بیشتر علماء کی تقریریں استقبال رمضان کے تعلق سے موجود ہیں، جن کو آپ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں. اب اس میں کوئی نیا پہلو نکالنا بھی ایک بڑے امتحان کا کام ہوتا ہے. لیکن بہت کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود وہ چیزیں ہم سے غافل ہو جاتی ہیں. تو ان کی یاد دہانی کے لیے، ان کی تذکیر کے لیے اس طرح کی محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں. اس لیے میری گفتگو میں کوئی آپ کو علمی بات، کوئی نئی بات تو نہیں ملے گی. کچھ فکری باتیں مل سکتی ہیں جن سے ہمارا ذہن اوجھل ہو چکا ہے، جس پہ کچھ گرد جم چکی ہے. اسی گرد کو کچھ صاف کرنے کی میں کوشش کروں گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو ہمارے لیے کہنا اور سننا اور عمل میں لانا آسان فرمائے. جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ہم باخبر رسول کی امت ہیں، اس لیے ہمیں باخبر رہ کر ہی رمضان کا استقبال بھی کرنا ہے. حالات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی. اب آج سے 15 20 سال 25 سال پہلے جب ان
حالات کے اندیشے امت کو بتائے جاتے تھے تو لوگ چمے گوئیاں کرتے تھے. یہ تحریک کے لوگ بھی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، کون سی انالیسس کرتے ہیں، کون سا تجزیہ پیش کرتے ہیں. جب حق و باطل کی کشمکش کی بات کی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ بس ان کے پاس ایک ہی موضوع ہے، حق و باطل کی کشمکش. لیکن آج ہم سر کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ابھی تک تو خالی ہمارے عقیدے پر چوٹ ہوتی تھی، اور عقیدے پر چوٹ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے، وہ فطری ہے. جہاں عقیدہ توحید ہوگا وہاں پر عقیدہ شیطان جو ہوگا وہ تو چوٹ کرے گا ہی. لیکن اب عقیدے کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب پر بھی چوٹ ہو رہی ہے، ہماری شناخت پہ چوٹ ہو رہی ہے، ہمارے وقار پہ چوٹ ہو رہی ہے، ہمارے کھانے پینے کے طریقے پہ چوٹ ہو رہی ہے، ہمارے پہناوے پہ چوٹ ہو رہی ہے. اب تو چوطرفہ تیر ہماری طرف ہے. اس لیے ایک مقرر کے لیے اور ایک حساس طبیعت رکھنے والے شخص کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب چوطرفہ مار ہو تو وہ اپنا رخ کب کس طرف کرے اور کب کس طرف کرے. اس لیے کچھ ہو سکتا ہے منتشر انداز میں باتیں آپ کے بیچ میں آئیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان منتشر باتوں کو اپنی ترتیب میں لے آئیں، اس کو پروئیں اور ماہ رمضان میں کوئی لائے عمل تیار کریں. استقبال رمضان کوئی بدعت نہیں ہے، لوگ اس کو بھول گئے تھے. یہ عین سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ماہ رجب میں بھی ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، ماہ شعبان میں بھی ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور ہم کو رمضان تک زندہ رکھنا. رمضان کے روزے ہم کو مل جائیں اس وقت کی ہمیں مہلت دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے. الفاظ کے میں عرق فرق کے ساتھ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے. یعنی آپ کا استقبال رمضان جو ہے وہ شعبان سے شروع ہو جاتا تھا، اور آپ اس طرح کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ آپ فرماتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بیچ میں آپ افطار ہی نہیں کریں گے. شعبان کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، اے لوگو، ایک ایسا مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ ضائع فضل ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے، جو نیکیوں والا مہینہ ہے. اس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 راتوں کے مقابلے میں مبارک رات ہوگی. وہ بہت طویل حدیث ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استقبال رمضان، اس کا استقبال انتظار کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور شعبان میں صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، روزوں کا اہتمام کیسے کیا جائے، اس کی تعلیم و تلقین بھی کرتے تھے. ہم بھی استقبال کرتے ہیں، لیکن ہمارے استقبال کا طریقہ مختلف ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی اس کے مخاطب ہیں. میں مجموعی طور پر ملت کی جو صورتحال ہے اور جس طرح رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے، میرے نشانے پہ، میرے ٹارگٹ پہ وہ لوگ ہیں، اور ہم بھی اگر کہیں نہ کہیں نشانے پہ آ رہے ہوں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے اور 300 اور 500 میٹر کی ریس ہوتی ہے.
جو 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے اس میں دوڑنے والا جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹ سے اینڈ تک وہیں سے اپنا ٹیمپریچر ہائی کر کے دوڑتا ہے تاکہ وہ کامیابی کے مقام پہ پہنچ سکے. لیکن جہاں 500 میٹر کی دوڑ ہوتی ہے، 1000 میٹر کی دوڑ ہوتی ہے، وہاں دوڑنے والا اپنی اسٹیمنا کو شروع میں بچا کے رکھتا ہے، ایک پروسیس میں دوڑتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ منزل کے قریب پہنچتا ہے تو اپنی پوری طاقت و قوت لگا دیتا ہے تاکہ کامیابی کی منزل پر پہنچ سکے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے. ہم شروع میں بہت تیز دوڑتے ہیں، کہیں 4 رمضان کے بعد تھک جاتے ہیں، کہیں 10 رمضان کے بعد تھک جاتے ہیں، کہیں 20 رمضان کے بعد تھک جاتے ہیں. اور وہ ایام جو دوزخ سے نجات والے ہوتے ہیں، وہ ایام جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ رات جس میں لیلۃ الجائزہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی مزدوری ان کی ادا کر دی جائے. ہم اس لیلۃ الجائزے کو بازار کی رونق بناتے ہیں، بورچی خانے کی رونق بناتے ہیں، شور و شرابے میں گزار دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو استقبال رمضان ہو وہ ایک پروسیس میں چلے، اور کم سے کم وہ آخری عشرہ جس میں دوزخ سے چھٹکارے کا معاملہ ہو اور دوزخ سے چھٹکارے کے سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہوں، اس وقت ہمارا شمار بازار میں نہ ہو رہا ہو، ہمارا شمار شور و شرابے میں نہ ہو رہا ہو، ہمارا شمار عید کی بہت زیادہ تیاریوں میں نہ ہو رہا ہو. یہ عملی پہلو ہے جو ہم و آپ محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بھی استقبال رمضان کرتے ہیں. ان کے استقبال رمضان کی تو پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ ذرا اس مسجد کا پتہ لگاؤ کہ جہاں سب سے پہلے قرآن مکمل ہو رہا ہو. اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کسی مسجد میں 7 پارے پڑھائے جائیں گے، 8 پارے پڑھائے جائیں گے، 10 پارے پڑھائے جائیں گے، اور 3 دن میں قرآن مکمل ہو رہا ہوگا، 4 دن میں قرآن مکمل ہو رہا ہوگا، تو وہ دوڑ کر پہلے اپنے قرآن کو مکمل کریں گے اور سمجھیں گے کہ وہ تراویح کے معاملہ ہے. یہ ان کے استقبال رمضان کا طریقہ ہے تاکہ وہ اپنا پورا وقت کاروبار میں دے سکیں. کاروبار منع نہیں ہے، لیکن جو رمضان کی عظمت ہے، جو روزے کی افادیت ہے، جو روزے کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں گے تو پھر لگے گا کہ اپنے وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ رمضان کے لیے ہمارا بڑا قیمتی ہے. بڑی مشہور آیت ہے، رمضان کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ آیت پڑھی جاتی ہے، میں نے بھی تلاوت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. لکھ دیے گئے ہیں ترجمہ زیادہ صحیح ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے کی لوگوں پہ قوموں پہ روزے لکھ دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. روزے کا ایک مقصد لعلکم تتقون بتایا گیا. اہل علم کی محفل ہے، تقویٰ کی یہاں بہت تعریف و وضاحت نہیں کرنا ہے، لیکن میں آپ کو قرآن کی روشنی میں تقویٰ کی جو تعریف سورہ رحمان میں ملتی ہے وہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا تقویٰ مطلوب ہے؟ تقوی کی کچھ ظاہری شکلیں ہم نے بنا رکھی، چہرہ ہمارا لٹکا ہوا ہو، داڑھی بڑھی ہو، داڑھی کے بال کچھ ترچھے برچھے ہو،
کپڑے بالکل لٹپٹ ٹائپ کے ہوں، مجذوب ہوں، صوفی ہوں، جھوم رہے ہوں، ذکر و اذکار میں لگے ہوں، دنیا سے بے خبر ہوں، دنیا سے بے مطلب ہوں، دنیا کو کہیں یہ سیاست ہے، یہ دنیا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہم نے تقویٰ کی پہچان بنا رکھی ہے. اور ایک تقویٰ کی پہچان اور تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ آپ کا ایسے راستے سے کبھی گزر ہوا جس کے دونوں سمت جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بارہا گزر ہوا. پوچھا گیا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کہا یہی تقویٰ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں کا شکار ہوئے بغیر دامن بچا کے گزر جانا یہ تقویٰ ہے. لیکن سورہ رحمان نے جو تقویٰ آیت کے ایک حصے میں بیان کی ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو مطلوب کون سا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. جنتان، پھر اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں. اور پورا رکوع آپ پڑھ ڈالیے. میں تم کہتا ہوں رمضان شریف میں اپنا پہلا ٹارگٹ یہ بنائیے کہ سورہ رحمان کا آخری رکوع پہلے پڑھیے، پورا رکوع پڑھ ڈالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس انہیں جنتوں کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے. وہ 2 باغ کیسے ہوں گے، اس میں پھل 2 طرح کے کیسے ہوں گے، اس میں انعامات کیسے ہوں گے، اس میں درجات کیسے ہوں گے. یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے. اب اس کے بھی 2 پہلو ہیں. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب صرف برائیوں سے بچنا نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے اور خوف کھانے کا مطلب صرف برائیوں سے بچنا نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی زمین پر ظلم، فساد، ستم، مظلوموں کے ہاتھ توڑے جا رہے تھے، لوگوں کا حق چھینا جا رہا تھا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے روکا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں لوگ کانٹے بچھا رہے تھے، اللہ کے بندوں کو لوگوں نے اپنا بندہ بنا رکھا تھا، تب تم کیا کر رہے تھے؟ اس کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ ہم نے تیری لیے نماز پڑھی، تیری لیے روزہ رکھا، تیری کتاب کی تلاوت کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں سچائی پہ قائم رہا، میں نے رشوت نہیں لی، میں ایمانداری سے کام کرتا رہا. نہیں. تم نے ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ تم نے ستمگروں کے سامنے جہنم کا خوف کیوں نہیں دلایا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں، علماء جب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام کا کام شروع کیا تو توحید سے شروع کیا. نہیں، جہاں تک میں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے توحید سے نہیں شروع کیا. آپ نے یا صباحا یا صباحا یا صباحا کی آواز لگائی، لوگ اکٹھا ہوئے، آپ نے کہا تم لوگ نیچے کھڑے ہو، میں اونچائی پر ہوں، میں پہاڑی کے دونوں جانب دیکھ رہا ہوں، میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں تم سے کہوں کہ یہ قافلہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ تو صادق و امین ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور پھر آپ اونچائی پر ہیں، آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، آخرت برپا ہوگی،
میں اس قیامت کو دیکھ رہا ہوں، میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں جس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تم اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو ڈرو پھر اس دن سے اور جھکو پھر اس کے آگے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عقیدہ آخرت سے بات شروع کی گئی کیونکہ عقیدہ آخرت ہی توحید پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ توحید تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، کیا قرآن یہ نہیں کہتا؟ کفار کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، مشرکین کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں سمندر میں پھنس جاتی ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ کیا وہ مسلمان تھے؟ جو مصیبت میں اللہ کو پکار رہے تھے کیا وہ ایمان والے تھے؟ نہیں، ایمان والے نہیں تھے۔ توحید انسان کی فطرت ہے، اس فطرت سے جوڑنے کے لیے اگر آخرت کا عقیدہ ایڈ نہیں کیا جائے گا اور آخرت کا تصور واضح نہیں کیا جائے گا تو ساری عبادتیں بے وزن ہو جائیں گی۔ بس تھوڑی دیر آپ کی بیداری چاہتا ہوں کہ یہ استقبال رمضان ہم کو روایتی انداز میں نہیں کرنا ہے، ہم کو روزے کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے استقبال رمضان کرنا ہے، ہمیں نزول قرآن کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے استقبال رمضان کرنا ہے، ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے استقبال رمضان کرنا ہے، ہمیں لیلۃ الجائزہ میں جو مزدوری اجرت ملنے والی رات ہے اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے استقبال رمضان کرنا ہے۔ ہم کو استقبال رمضان اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ غمگساری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، استقامت کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے۔ تو ہم کو اس روزے کی جو افادیت ہے، اس روزے کے جو فضائل ہیں، اگر اس کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے استقبال رمضان کی یہ محفل جو ہے وہ بہت برابر نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی اہمیت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ملیں گی، لیکن ایک حدیث اور اس ایک حدیث کا ایک حصہ کیا رمضان کی اہمیت کو واضح نہیں کرتا؟ وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پر اپنا پیر مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرا رکھا پھر فرمایا آمین، اور پھر تیسرا رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بار آپ نے آمین فرمایا، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اردو کے ترجمے میں اختلاف کے ساتھ ترجمہ ہے، میں تینوں اختلافی جو جملے وہ تینوں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ کہیں ترجمے میں ملتا ہے بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اب اس حدیث کے خالی اس حصے سے آپ رمضان کی عظمت اور اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کا تعین کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار خوش نصیبوں میں ہو یا ہمارا شمار بد نصیبوں میں ہو۔ ہمارا استقبال رمضان ہم کو خوش نصیبوں کی فہرست میں لے جانے والا ہے یا ہمارا استقبال رمضان ہم کو بد نصیبوں کی فہرست میں لے جانے والا ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت فرمائی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں آیات نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ روزہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سے مدد حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا۔
اللہ کی استعانت و مدد حاصل کرنے کے لیے اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے روزے کو اس کے مقصد سے جدا کر دیا، ہم نے نماز کو اس کے مقصد سے جدا کر دیا، ہم نے زکوٰۃ کو اس کے مقصد سے جدا کر دیا، ہم نے حج کو اس کے مقصد سے جدا کر دیا، اور جب کوئی چیز اس کے مقصد سے جدا کر دی جاتی ہے تو وہ اپنی اہمیت اور اپنے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ اسلامک میکینزم کو کبھی سمجھا آپ نے؟ آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کی کار ہے، آپ مجھ سے کہیے کہ ذرا موٹر سائیکل کے گیئر پہ آپ تقریر کیجئے، موٹر سائیکل کی وہ چین پاکٹ جو ہوتا ہے اس پہ آپ کو تقریر کرنا ہے، موٹر سائیکل کی ہینڈل پہ تقریر کرنا ہے، موٹر سائیکل کی ٹنکی پہ تقریر کرنا ہے۔ اگر لیکن موٹر سائیکل کا نقشہ آپ کے سامنے نہ ہو تو موٹر سائیکل کے نٹ پر ہو، موٹر سائیکل کے گیئر پر ہو، موٹر سائیکل کے ہینڈل پر ہو، موٹر سائیکل کے چین پاکٹ پہ تقریر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک وہ موری موٹر سائیکل آپ کے سامنے نہ ہو۔ اسلام اپنے پورے تصور کے ساتھ، اسلام اپنی پوری معنویت کے ساتھ اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ روزہ ایک نٹ ہے، نماز ایک نٹ ہے، روزہ اور زکوٰۃ ایک اسکرو ہے، اور حج ایک ہینڈل ہے، الگ الگ تقریروں کا معاملہ۔ ماسٹر التفاظ صاحب اپنی گفتگو میں ایک واقعہ بیان کرتے کہ اندھوں کی محفل میں ایک بار ہاتھی آیا، شور مچا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا ہاتھی آیا، اور وہ اندھے ہاتھی کو دوڑنے اور دیکھنے کے لیے چل پڑے، لیکن بینائی نہیں تھی ان کے پاس۔ کسی کے پاس ہاتھی کی پونچھ آئی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیر آیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیٹ آیا، اور سب بہت خوش لوٹ آئے۔ ہم نے ہاتھی دیکھ لیا، ہم نے ہاتھی دیکھ لیا، ہم نے ہاتھی دیکھ لیا۔ چوپال پر بیٹھے گفتگو ہونے لگی، ہاتھی کیسا تھا؟ جس نے پونچھ پکڑی اس نے پونچھ جیسی تعریف بیان کی، جس نے کان پکڑا اس نے کان جیسی تعریف بیان کی، جس نے پیر پکڑا اس نے پیر جیسی تعریف بیان کی، کیونکہ آنکھیں تو ان کی بند تھی اور سب اپنی اپنی جگہ صحیح تھے، کیونکہ ہاتھی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جسے پورا مکمل اسلام ہے، پورا مکمل اسلام، 1% کم نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ جو 5 ارکان اس حدیث میں بیان کیے گئے، اس میں جو پہلا رکن ہے نا، یہ ہے منزل، یہ ہے چھت، یہ ہے گول، یہ ہے نصب العین، یہ ہے مشن، یہ ہے مقصد۔ اب اس مشن تک پہنچنے کے لیے، اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے، اس گول کو پانے کے لیے آپ نماز کے بغیر یہ گول نہیں پا سکتے، آپ زکوٰۃ کے بغیر یہ گول نہیں پا سکتے، آپ رمضان کے روزے اور غیر رمضان کے نفل روزے رکھے بغیر وہ گول نہیں پا سکتے۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے، ابھی جو بچی نے جواب شکوہ آپ کے سامنے پڑھی ہے مولانا اشعار پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ عقیدہ توحید کو ابھی مکمل طور پر اپنی زندگیوں کے ساتھ اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا کام باقی ہے، اور اس کام کو اس وقت تک آپ مکمل نہیں کر سکتے جب تک آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو۔ اسی لیے وہ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، نماز کو قائم کرنے کی بات کی گئی۔ نماز آپ قائم کریں گے، اجتماعیت کا سبق نماز سے ملے گا، امارت کا سبق نماز سے ملے گا، مساوات کا سبق نماز سے ملے گا، امیر و مامور کی اطاعت کرنے کا معاملہ نماز سے ملے گا، مکمل نظام اسلام آپ کو نماز سے ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو اٹھا دیا اس نے پورے دین کو اٹھا دیا۔ زکوٰۃ
اللہ کے بندے کہیں دنیا کی محبت میں پوری طریقے سے ملوث نہ ہو جائیں اور پرچم توحید سے غافل نہ ہو جائیں اور اللہ کی بندگی سے باہر نہ ہو جائیں۔ یہ زکوٰۃ ان کے اندر دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے، مادہ پرستانہ ذہنیت کو گھٹاتی ہے، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہے، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ رمضان کے روزے آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، رمضان کے روزے، یہ روزہ لفظ جو ہے تو کوئی عربی کا لفظ ہے نہیں، جو فارسی کا لفظ ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے جو لفظ عربی میں آیا وہ تو صوم آیا، اور مفسرین صوم کی تعریف بیان کرتے ہیں رک جانا۔ اسی لیے عربوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھاتے تھے، کیونکہ جب ان کو کوئی بہت بڑے محاذ پہ جانا ہوتا تھا تو اس گھوڑے کو چاق و چوبند کرنے کے لیے گھوڑے کو روزہ رکھاتے تھے۔ یہ روزہ ابھی جیسے فہیم صاحب نے اپنی افتتاحی گفتگو میں کہا، یہ روزہ ہم کو کمزور بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ روزہ ہم کو لانگر بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ روزہ ہم کو جو ہے بہت سست کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ روزہ ہم کو چست کرنے کے لیے آیا ہے، یہ روزہ ہم کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، یہ روزہ ہم کو روحانی اور جسمانی طور سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ روزہ ہم کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر یہ روزہ کمزور کرنے کے لیے آتا تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر نہ ہوتی، یہ روزہ ہم کو کمزور کرنے کے لیے آتا تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ نہ ہوتا، ہر شخص روزہ رکھ کے مسجد نبوی میں جھوم رہا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے آواز دے رہے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو روزے سے ہوں، اب روزے میں اب ہم کہاں چلیں گے؟ یہ روزہ ان کی جسمانی اور ان کی روحانی تزکیے کا کام اس طرح کرتا تھا کہ وہ اپنے مشن اور اپنے گول سے جڑ جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارا روزے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو روزے کو، اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر ہم استقبال رمضان کریں گے تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، اور وہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پرہیزگار کی بہت عمدہ تفصیل خود قرآن کی آیت کی روشنی میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، کہ روزہ تم اس طرح رکھو کہ تم کو جب روزے کی حالت میں ذرا سا وضو کا قطرہ اگر حلق کے نیچے جانے لگتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن معاف کیجیے گا، بہت سخت بات کہنے جا رہا ہوں، وہ شخص جو وضو کے ذرا سے قطرے کو روزے کی حالت میں حلق کے نیچے اگر چلا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ہائے میرا روزہ، ہائے میرا روزہ۔ وہی شخص جب عید کا چاند ہو جاتا ہے تو 11 مہینے تک پتہ نہیں کتنی حرام غذائیں اسے حلق کے نیچے اتارتا رہتا ہے، اور اس کے ضمیر پر، اس کے نفس پہ ذرا برابر فرق نہیں۔ کیوں اتنا بڑا فرق نمایاں کیوں کہ ذرا سا پانی کا قطرہ حلق کے نیچے جا رہا ہے تو روزے دار پریشان ہوا جا رہا ہے، اور روزے کا مہینہ ختم ہوا، عید کا چاند ہوا، عید کی نماز ادا کی اور 11 مہینے پہ حرام خوری کرنے لگے۔ 11 مہینے وہ تمام مشروب جو واقعی حرام ہیں ان کو ہم پینے لگے، تو ہمارے اندر کیوں نہیں تڑپن پیدا ہوئی، ہمارے اندر کیوں نہیں پریشانی پیدا ہوئی؟ اس لیے نہیں پیدا ہوئی کیونکہ روزے حق کو ہم نے اس کا مقصد سامنے رکھ کے رکھا ہی نہیں۔ اگر روزے کو ہم اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر رکھتے تو ہماری کیفیت رمضان کے بعد میں، یہ بات صحیح ہے کہ ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا، وہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن کچھ تو حیا اور شرم باقی ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ جس حیا علی الصلاۃ کی آواز کو سن کے رمضان کے مہینے میں روزے دار مسجدوں کی طرف لپکنے لگتا ہے، وہی روزے دار رمضان کے بعد اسی حیا علی الصلاۃ کی آواز میں کان آتی ہے، اس کے جوں نہیں رہتی۔ مطلب رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور تھا اور رمضان کے بعد کچھ اور ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم روزے کو ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں،
اور کنٹلوں اور بوروں اور ٹنوں ہم ثواب بوروں میں بھر کر کے کوٹریوں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور 11 مہینے اس ثواب سے اپنے بیلنس شیٹ کو برابر کرتے چلے جاتے ہیں، اور 11 مہینے کے بعد وہ جب بورے نیکیوں کے خالی ہو جاتے ہیں نا، پھر رمضان آ جاتا ہے اور پھر ثواب سے ہم بوروں کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر رمضان کے روزے ہم نجات کی فکر سے رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ ثواب تو ملے گا لیکن نیت تو نجات کی ہے۔ یہ آخری عشرہ دوزخ سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ ایک پروسیس ہے۔ پہلے عشرے میں رحمتیں برسیں گی، عام طور پہ سب پہ رحمت، برکتیں ابلیں گی۔ دوسرے مہینے میں مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ مغفرت کا مطلب یہ مت سمجھیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں عالم وغیرہ تو نہیں ہوں لیکن کچھ عربی کے لفظ میں نے کچھ بڑوں سے سیکھے۔ کوئی چیز لکھی ہوئی کاٹی نہیں جاتی ہے۔ جو لوگ یہاں پر اکاؤنٹنگ جانتے ہیں، بی کام ایم کام کیے ہیں، سی اے وغیرہ کیے ہیں، ان سے پوچھیے کہ بیلنس شیٹ جو بنتی ہے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جب بنتا ہے اور بیلنس شیٹ جو بن جاتی ہے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بن جاتا ہے، تو کوئی چیز کاٹی نہیں جاتی ہے، نہ اریز کی جاتی ہے، نہ اس کو کھرچا جاتا ہے، اس کو رائٹ آف کیا جاتا ہے۔ اگر ڈیبٹ غلط ہو گیا تو کریڈٹ کر کے اس کو برابر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے والا کام کرتا ہے۔ اگر پہلے عشرے میں وہ ہمارے اوپر رحمت کر رہا ہے تو ہماری بھی صفت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر رحمت بن کر اپنی زندگی کو پیش کریں۔ دوسرے عشرے میں وہ ہمارے لیے مغفرت کا معاملہ کر رہا ہے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ رہا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے عیوب کو ڈھانپنے کا کام کریں۔ اور تیسرے عشرے میں اگر وہ ہمارے لیے دوزخ سے نجات کے دروازے کھول رہا ہے تو پوری انسانیت کے سامنے ہم رمضان کا پیغام لے کر کے جائیں، اور وہ بندگان خدا جو غفلت کی، گمراہی کی، ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا محکوم و مغلوب بنا رکھنا ہے، اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دوسری دنیا برپا ہوگی، اور تم کو اپنی نجات کی فکر کرنی ہے۔ تو ثواب تو ملے گا، نیت ثواب کے بجائے ہٹ کے نجات کر لیجیے۔ ثواب کہاں نہیں ملے گا؟ وہ ثواب کا تصور ہٹائیے آپ، وہ ثواب کا تصور ہے تو ثواب تو آٹومیٹک ملے گا، لیکن نجات کے تصور سے روزے رکھیں گے تو استقبال رمضان کی محفل ہماری زیادہ کامیاب ہوگی۔ آخر میں 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہیں۔ وہ یہ کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اور رمضان کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اسی مہینے میں تو قرآن نازل ہوا ہے، تو سارا حساب کتاب ان سے کیجیے گا۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ارے کمپٹیشن، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ مسجد میں ریس ہوتی ہے، ریس کہیں ایک بارہ کتنی دیر میں ختم کی ہو، کہیں 25 منٹ، ارے کہ ہم تو 20 منٹ ختم کریں، تیسرا ہوا کہ کتنا 15 منٹ ختم، کیا مذاق بتا رہا، ارے ظلم کر رہے ہو قرآن کے ساتھ۔ صرف ثواب کا کانسیپٹ ہے نا، ایک حرف پہ 10 نیکی، اور رمضان شریف میں پھر 70 گنا، تو مار بورے بورا مسجد سے ڈھیر۔ ارے قسم خدا کی یہ نیکی لے کے نہیں نکلتے ہو۔ اگر تم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، قرآنی آیات کو ان کو ترتیل اور ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھا، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم ثواب لے کے نکلتے ہیں۔ یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، کسی نے کہا 10 قرآن ختم کریں گے، کسی نے کہا 5 قرآن ختم کریں گے، کسی نے کہا 3 قرآن ختم کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن جس مقصد کو لے کر نازل ہوا، یا کیا وہ مقصد بھی ہمارے سامنے ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ ھدی للناس، جو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور جو حق و باطل کا امتیاز اور حق و باطل کا فرق بتانے کے لیے آئی ہے۔ قرآن کے ساتھ ظلم کرنا بند کیجیے، 2-4 سے قرآن پڑھیے، لیکن استقبال رمضان کی اس محفل کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ طے کیجیے
کہ صرف چاہے ایک ہی سورے پڑھیں گے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے، شعور کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی پہ ڈھالنے کی کوشش کرنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ آپ کا ایک سورہ مکمل پڑھنا، ایک پارہ پڑھنا آپ کے ثواب کو گھٹائے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کا شمار نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کا وزن ہوتا ہے۔ وہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی 1 2 3 4 5 6، وہاں وزن کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ 50 کلو کا بٹکرا اور 50 کلو کا بھوسا وزن کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن 50 کلو کا بھوسا اٹھانا زیادہ آسان ہوگا بجائے 50 کلو بٹکرے کے۔ وہاں وزن کیا جائے گا، وہاں گنتی نہیں کی جائے گی۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، ساری باتیں بھائی بہنوں دونوں کے لیے تھیں، لیکن ایک بات ان کے لیے خاص طور سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اسلام کی لاج نہیں رکھی ابھی تک، آپ نے قرآن کی بھی لاج نہیں رکھی ابھی تک، لیکن اس بار آپ کو مسکان کی لاج رکھنی پڑے گی، اس لڑکی کی لاج رکھنی پڑے گی جس نے آپ کی نمائندگی کی۔ آپ کو بے حیا بازاروں میں گھومنا نہیں ہوگا، آپ کو بازار میں چاٹ نہیں کھانا ہوگا، جلیبیاں نہیں کھانی ہوں گی، کباب نہیں کھانا ہوگا۔ آپ اپنی حیا جو ایمان کا ایک شعبہ ہے اس کا ایک ماڈل پیش کرنا پڑے گا۔ ملت جس وقت مایوسی کے دور سے گزر رہی تھی، اس وقت ایک لڑکی نے زندگی اس ملت کی زندہ کیا، اس قوم کو، ملت کو زندہ کیا۔ اس کی ہمیں لاج رکھنا ہے۔ ہمیں کپڑوں کی دکان پہ بھیڑ نہیں لگانی ہے، ہمیں بازار میں بہت بھیڑ نہیں لگانی ہے، ہم کو اپنے شوہروں کو بہت پریشان نہیں کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کہیں سے بھی پیسہ لا کے دیجئے، یہ انتظام کرنا ہے۔ اور ہم کو اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کرنا ہے کہ اس کا سارا وقت کچن کی نظر اور بورچی خانے کی نظر ہو جائے۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، حل بنے گا جب آزمائشوں کا دور آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں ڈال کر کے، جان و مال کے نقصانات میں ڈال کر کے، تجارت میں گھاٹوں میں مبتلا کر کے۔ اور جو لوگ اس پہ ثابت قدم رہیں گے وہ بشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ صبر 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 صبر، اس صبر کی صفت آئے گی کہاں سے؟ اسی روزے سے آئے گی۔ اس صوم کو صبر کا معاملہ بنا کر اگر ہم روزے رکھیں گے تو صبر کے مطلب برداشت کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، صبر کے مطلب استقامت کے ہوتے ہیں، صبر کے مطلب پامردی کے ہوتے ہیں، صبر کے مطلب جمے رہنے کے ہوتے ہیں۔ یہ صفت کہاں سے ملے گی؟ اسی صوم کے مہینے سے ملے گی، رمضان کے مہینے سے ملے گی۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے، تاریکی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، تبھی سحر نمودار ہوتی ہے۔ یہ تاریکی جو اپنے عروج پہ ہے، یہ سحر کے نمودار ہونے کا ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوستان کی آبادی کا 38% 39% اگر کسی ایک فکر سے جمع ہے تو آپ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ 58% جو ہے اس سے جدا بھی ہے؟ ہمیں 58% پہ کام کرنا ہے۔ ہم کو ان کے پاس اسلام کا پیغام لے کے جانا ہے، قرآن کا پیغام لے کے جانا ہے، قرآنی تعلیمات سے ان کو آراستہ کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ان کو سنانا ہے۔ جملہ مترجہ کے طور پہ ایک بات یاد آ گئی کہ سوامی لکشمی شنکراچار
جنہوں نے کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش، انہوں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی اسلام آتنک، اور جو قرآن کی 24 آیات پر اعتراضات ہوئے تھے RSS کی جانب سے، دلی میں پمفلیٹ بٹا تھا، اسی پر وہ کتاب ان کی مبنی تھی۔ لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد قرآن سے وابستہ ہوئے اور تفاسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا، تو وہ اپنی کتاب اسلام آتنک یا آدرش میں لکھتے ہیں کہ مجھے تو غصہ آتا ہے ان عالموں پر جنہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ کر کے چھوڑ دیا، اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے پس منظر کو نہیں بتایا۔ میں گمراہ تو اس لیے ہو گیا تھا کہ میں نے ان آیات کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھا تھا، پس منظر نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے انہی آیات کو ان کے ریفرنسز کے ساتھ، اس کے پس منظر کے ساتھ، زمان نزول کے ساتھ پڑھا، تو میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام سے بڑا کوئی آدرش مذہب ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش۔ یہ جملے مترجم میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کا مطالعہ آپ جب کریں تو تفاسیر کے ساتھ کریں، اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ کریں، اس کے پس منظر کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ وہ آیات، علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد نہیں آ رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک قرآن کا نزول ضمیر پہ نہ ہو، دل پہ نہ ہو، تب تک قرآن آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگا۔ قرآن کا تو مطالعہ ہم کو اس طرح کرنا ہے کہ جیسے یہ آیات ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ لائے عمل کے طور پر تنظیم نے بہت سی چیزیں طے کر رکھی ہیں، میں کچھ اپنے طور پہ آپ کو مشورے دے رہا ہوں جو آپ اپنے لائے عمل میں لائیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی پہلے توفیق دے، کیونکہ لما تقولون ما لا تفعلون کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ قرآن سے وابستگی میں ہم اپنے گھر میں فیملی اجتماع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا کوئی ایک وقت طے کر لیں جس میں ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارے بچے سب بیٹھے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ عام پارے سے ہی معاملہ کریں تاکہ پورے رمضان میں ایک عام پارہ ہی ختم ہو جائے، طے کرنا آپ کو کام ہے، لیکن اس کے زمانے نزول، اس کے کانٹیکسٹ، اس کے ریفرنس کے ساتھ قرآن سے ہم اپنے بچوں کو جوڑیں۔ دوسری چیز، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہم بچوں کے سامنے ضرور کریں۔ یہ بچے جو آج کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کس طریقے سے ہماری نئی نسل ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم ان کو ارتداد کے دور سے نکالنے کے لیے قرآن سے ان کی وابستگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی وابستگی ایک ایسا نظم بناویں کہ ایک پورا نورانی ماحول بنے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر میں جو مسجدوں میں شور کا ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ شور ختم کرائیے، سنجیدگی سے اس قیمتی رات کی قدر کرنا سیکھیے۔ وہ قیمتی رات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے امام حضرت جبرائیل آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ جس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں سلامتی لے کر، اس وقت ہم ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہوتے ہیں، ہم گپ مار رہے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ رمضان کی جو بالکل آخری رات ہوتی ہے، جس کو ہم کبھی کبھی چاند رات کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو پوری بازار کی نظر ہوتی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ۔ اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی اجرت و مزدوری اسی مہینے میں دیتا ہے، وہ رونے کی رات ہے۔ اللہ اس مہینے جو کچھ بھی میں نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، تلاوت کی، روزے رکھے، اللہ سے قبول فرما لے، وہ اجرت کی رات ہے۔ اور ایک بات آخری اور یاد آ گئی، وہ یہ، معاف کریں گے آپ، ہم صدقات کے معاملے میں جو قرآن کی ترتیب ہے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب میں اقربا پہلے آتے ہیں، ہم خالہ، پھپھو، بھائی، بہن سب کو بھول جاتے ہیں، ہم دور دور تلاش کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کے صدقات کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اقربا ہیں۔
آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کا ماموں ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے پڑوسی ہیں، ہم اس پہلو کو بھلا دیتے ہیں۔ اس میں حکمت کا پہلو اپناتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون لوگ ایسے ہیں جہاں پر افطار کے لیے انتظام نہیں ہو پا رہا اور یہاں پر ڈشز پہ ڈشز تیار ہو رہی ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ایسی غم گساری ہم رشتہ داروں اور خاندانوں میں دکھائیں، ایک ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے۔ رمضان کے بعد ہم 11 مہینے میدان عمل میں آئیں گے، اور جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس مشن کو لے کر کے 11 مہینے ہم آئیں گے۔ یہ روزہ پیچھے سے ہم کو دھکا مار کے بالکل میدان میں ٹٹائے رہے گا اور ہم کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ باتیں اس ترتیب سے نہیں آئیں گی، ذمہ داری آپ کی ہے، اس کو آپ ترتیب سے اپنے حساب سے سجو لیں۔ بس استقبال رمضان ہمارے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ رمضان کا مہینہ ملے اور وہ مغفرت نہ کرا سکے۔ بس ہماری یہی دعا ہے، اللہ ہمارا شمار خوش نصیبوں میں کر دے، بد نصیبوں سے بچا لے، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور انشاءاللہ 11 مہینے اسی فکر کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، روزے کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے، تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے، غم گساری کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے، افطار کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے، تو پھر عید بعد ایک نئے جوش، ایک نئے امنگ کے ساتھ ہم میدان عمل میں آئیں گے اور بندگان خدا کو بتائیں گے کہ دیکھو اسلام کیا ہے، اسلام کی نعمتیں کیا ہیں اور اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔